عورت سینے پہ ہاتھ باندھے اور مرد ناف کے نیچے، یہ فرق کون سی حدیث میں لکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں جہاں تک نماز میں ہاتھ باندھنے کا تعلق ہے تو سینے پر ہاتھ باندھنے کی بھی احادیث میں دلیل ملتی ہے اور ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھنے کی دلیل احادیث میں ملتی ہے۔ جہاں تک عورتوں کا تعلق ہے تو فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ عورتیں سینے پر ہاتھ باندھے، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے، حیا زیادہ ہے۔ جہاں تک مردوں کا تعلق ہے تو مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ ان من السنۃ وضع الاکف فی الصلاۃ وضع الاکف علی الاکف تحت السرہ، کہ نماز کی سنتوں میں سے یہ چیز ہے کہ ایک انسان اپنے ایک ہتھیلی کو دوسری ہتھیلی پر رکھے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ اسی طرح مصنف ابن ابی شیبہ میں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہوں نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھا تحت السرہ، ناف کے نیچے، اور یہ دونوں روایتیں محدثین احناف کے اصول حدیث کے اعتبار سے مقبول ہیں۔ سوال کیا ہوا ہے یہ ذہن میں رکھیے، ان سے سوال یہ ہوا ہے کہ عورتیں، خواتین جو سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں تو اس کی کیا دلیل ہے؟ یہ مفتی صاحب سے سوال ہوا ہے کہ خواتین جو سینے پہ ہاتھ باندھتی ہیں اس کی کیا دلیل ہے، تو یہ ان سے سوال ہوا ہے۔ پھر کیونکہ دلیل کیا دے رہے ہیں؟ نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ جو ہے صحابہ کرام کے آثار سے، کہیں سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں فقہا کا اس بات پر اتفاق ہے۔ بھئی کہاں فقہا کا اتفاق ہے؟ 4 مذاہب میں مذہب حنبلی، اس میں تو خواتین کو ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی بات کی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ سینے پہ ہاتھ باندھیں، تو یہ فقہا کا اتفاق کیسے ہوگا بھائی؟ یعنی 3 مسلک لوگ مل کے کیسے، 3 مسلکوں کا اتفاق کیسے اتفاق ہو جائے گا؟ بلکہ تینوں بھی نہیں ہے، یعنی 1-2 فقہی مسلک یا 1-2 علماء یا 1-2 مجتہدین نے کسی بات کو کہہ دیا تو اس کو، یا فقہ حنفی کے سارے لوگوں نے اتفاق کر لیا تو پوری امت کا اتفاق کیسے ہو جائے گا؟ تو میری جو کتاب ہے سینے پہ ہاتھ باندھنے کے تعلق سے، اس میں نے فقہ حنفی کی کتابوں سے حوالے دیے ہیں، کتاب جا کے پڑھ لیں انوار البدر، اس میں نے حوالے دیے ہیں کہ فقہ حنبلی والے یہ مانتے ہیں کہ ناف کے نیچے، عورت بھی ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گی، اس لیے اس اتفاق کا دعویٰ کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اب یہ قیاس ہے، ایک تو دعویٰ کر لیا کہ اتفاق، یعنی وہ اجماع سے دلیل دینے کی کوشش کی انہوں نے کہ خواتین سینے پہ ہاتھ باندھیں گی، اس کے تعلق سے ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، وہ اجماع اتفاق سے جو ہے بھرپائی کرنے کی کوشش کی، لیکن اجماع ٹوٹ رہا ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ حنبلی والے کہتے ہیں کہ ناف کے نیچے عورت ہاتھ باندھے، تو اجماع کہاں سے ہوا؟ اجماع نہیں ہوا۔ اب یہ قیاس، کیونکہ اس میں پردہ زیادہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پردہ زیادہ ہے اس لیے وہ سینے پہ ہاتھ باندھیں گے۔ دیکھیے پردہ زیادہ ہے اس لیے سینے پہ ہاتھ باندھیں گے، بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو۔ یہ کسی مرد یا عورت کو اختیار نہیں کہ خود سے نماز کا کوئی طریقہ ایجاد کرے، پردہ کس سے ہو رہا ہے کس سے نہیں ہو رہا ہے یہ شریعت طے کرے گی، آپ نہیں طے کریں گے، کوئی انسان نہیں طے کرے گا کہ کیا پردہ ہے کیا نہیں پردہ ہے۔ اب انسانوں نے طے کرنا شروع کیا تو دیکھیے ہر آدمی اپنے حساب سے طے کر رہا ہے کس چیز کو ڈھکنا چاہیے، کس چیز کیا پردہ ہے کیا نہیں پردہ ہے۔ تو انسان کی عقل الگ ہے، انسان کی سوچ الگ الگ ہے، انسان کیسے طے کر سکتا ہے کہ کیا چیز پردہ ہے کیا نہیں پردہ ہے؟ شریعت طے کرے گی، اس لیے عقل یہ دلیل نہیں ہے۔ آپ نے کہا اس میں پردہ ہے، تو یہ بات کس کی؟ آپ کی بات ہے، شریعت کی بات نہیں ہے، تو آپ کی بات سے کوئی نماز کا طریقہ طے نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی بات چاہیے، صحابیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کیا کرتی تھی ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے۔ اگر کوئی بات نہیں ہے تو پھر معاملہ مردوں جیسا ان کا یکساں ہے۔ مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، اس کے تعلق سے مفتی صاحب نے جو سب سے پہلی